आओ मेरे नबी का अखलाक देखो। माँ बाप तो बोले जिन्होंने पैदा किया है। आवाज़ आई अगस्नी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। ये इंसान की नहीं एक जानवर की आवाज़ थी। जहाँ से आवाज़ आ रही थी आका वहाँ पहुँचते हैं। क्या देखते हैं? एक जानवर जिसे हम और आप हिरन कहा करते हैं, उसके पैर में फंदा पड़ा है, वो जाल में फंसी हुई है। उसने मेरे आका को आते हुए देखा है, पुकार कर कहती है या रसूल अल्लाह मैं आपसे मदद चाहती हूँ, मेरी मदद कर दें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू जाना क्यों चाहती है? खुदा की कसम मेरा नबी वो है जो जानवरों की बोलियां समझता है, जो गूंगों की बोलियां समझता है। जानदार तो छोड़ो, वो तो पत्थरों की बोलियां समझता है। न बोलने वालों की बातें वो सुन लेता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हिरन कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपसे मदद चाहती हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तू जाना क्यों चाहती है? वो हिरन कहने लगी या रसूल अल्लाह पहाड़ी के पीछे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भूखे होंगे, वो प्यासे होंगे, वो मेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। ए आका मैं रात से शिकार के जाल में फंसी हूँ, मुझे यहाँ से आज़ादी दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि वापस आ जाऊंगी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वादा तो सच्चा है ना? वो कहने लगे हुजूर कौन है कायनात में जो आपसे वादा करे और उसे झूठा करे? ये तो हो ही नहीं सकता है। ए आका मैं वादा करती हूँ बच्चे को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। आओ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान देखो। माँ बाप तो बोले जिन्होंने पैदा किया है। जानवर का साथ, जानवर का अपनी औलाद से प्यार देखो। अगर जानवर को अपनी औलाद से इतना प्यार होता होगा तो सोचो तो सही इंसान अपनी औलाद से कितना प्यार करता होगा। आज हम बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। और खुदा की कसम तुझे जवान किया ये कम था, तेरी हड्डियों पे मांस चढ़ा ये कम था, तुझे ताकत दी ये कम था। तू जो आज चल रहा है ये माँ बाप का एहसान है। तू जो आज बोल रहा है ये भी माँ बाप का एहसान है। अगर तुझको ये बोलना न सिखाते तो तेरी औकात न थी, तू एक जुमला भी बोल देता। अगर तुझको ये चलना न सिखाते तो जिंदगी भर तक तू जमीन पर घिसट के चलता रहता, लेकिन तुझ में ताकत न आती। आओ अब जानवर की जिंदगी देखो। वो हिरन कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझे यहाँ से आजादी दीजिए, मैं वादा करती हूँ बच्चों को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वादा तो सच्चा है ना? वो कहने लगी हुजूर कौन है कायनात में जो आपसे वादा करे और झूठा कर सके? ये तो हो ही नहीं सकता है। ए आका मुझे आजादी दीजिए। हिरन बच्चों में वापस अपनी चलने लगती है। इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक यहूदी आता है। आने के बाद में कहता है तुमने मेरा शिकार छोड़ा है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ठहर जरा इंतजार कर ले, वो अभी वापस आने वाली है। वो मुझसे वादा करके गई है, वो बच्चों को दूध पिला करके वापस आने वाली है। इतनी बात वो यहूदी सुनता है। सुनने के बाद में कहता है वह अजीब मामला है, कभी ऐसा भी हुआ है कि जानवर भी बोला करते हैं, जानवरों ने वादे किए हो और वो वापस आए हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ठहर जरा इंतजार कर ले, वो अभी आती ही होगी। उसने कहा सुनो जी वो वादा तुमसे करके गई है, मैं उस वक्त तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि हिरन नहीं आ जाता। खुदा की कसम अभी नबी वहीं खड़े हैं, अभी बहस चल रही थी। इतने में क्या देखते हैं कि हिरन दौड़ता हुआ आता है। आने के बाद मेरे आका के पास आई है। वो आने के बाद कदमों पे सर रख देती है और कहती या रसूल अल्लाह मैं मरने के लिए तैयार हो गई हूँ, मैंने अपना वादा सच्चा किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो कहने लगी हुजूर जब मैं अपने बच्चों में गई थी तो मुझसे बच्चों ने पूछा था ए माँ रात कहाँ चली गई थी, हम तेरा कब से इंतजार कर रहे थे, हम भूखे थे प्यासे थे। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह जब मैं आ रही थी तो मुझे बच्चे आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा था मैं बच्चों में एक शिकार के जाल में फंसी हुई थी, मुझे शिकारी ने जाल में फंसा लिया था। बच्चे कहते हैं माँ फिर कैसे छूटी? मैंने कहा कि सैयदुल अंबिया आ गए थे, मैं उनसे वादा करके आई हूँ। बच्चे इतना सुनते हैं, कहते हैं माँ फिर वापस जाना होगा। वो कहती है हाँ मैंने नबियों के सरदार से वादा किया है मुझे वापस जाना होगा। इतनी बात वो बच्चे सुनते हैं। सुनने के बाद अपनी माँ के कदमों में लिपट जाते हैं और लिपटने के बाद रोते हुए कहते हैं ए माँ हमें छोड़ के ना जा, हम किसके सहारे जिएंगे, हम तेरे बगैर नहीं जिएंगे। कसम खुदा की जब उसने हुजूर से इतनी बात कही कि हुजूर जब मैं आ रही थी तो कोई बच्चा आगे से आ जाता था, कोई
پیچھے سے اٹک جاتا تھا، مجھے آنے نہیں دے رہے تھے۔ اے آقا بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو سمجھا کر کے آئی ہوں۔ اتنی بات میرے نبی سنتے ہیں، سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہودی سے کہتے ہیں اے سن یہودی، اس ہرن کو تو مجھے بیچ دے۔ وہ کہتا ہے کیا کرو گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اور خدا کی قسم وہ یہودی کہتا ہے کہ پہلے آپ یہ بتاؤ یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہے، یہ آپ سے کیا درخواست کر رہی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سن یہودی یہ کہہ رہی ہے جب میں اپنے بچوں میں گئی تھی تو مجھ سے بچوں نے پوچھا تھا اے ماں رات کہاں چلی گئی تھی، ہم تیرا کب سے انتظار کر رہے تھے، ہم بھوکے تھے پیاسے تھے۔ اور کہہ رہی تھی جب میں آ رہی تھی تو بچے مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، کوئی آگے سے آ جاتا تھا، کوئی پیچھے سے اٹک جاتا تھا، بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو سمجھا کر کے آئی ہے۔ اتنی بات وہ یہودی سنتا ہے، یہودی کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی اب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے تحفے میں پیش کر دے رہا ہوں۔ میرے آقا نے اسے تحفے میں لیا ہے، لینے کے بعد زمین پہ بیٹھے ہیں، اس ہرن کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے اور ارشاد فرمایا ہے جہاز تجھے محمد آزاد کر دے رہا ہے، واپس اپنے بچوں میں چلی جا۔ وہ ہرن واپس مڑ کر کے اپنے بچوں میں جا رہی ہے، میرے آقا کو مڑ کر کے دعائیں دیتی جا رہی ہے، کبھی آگے کو جا رہی ہے، مڑ کر دعائیں دیتی جا رہی ہے۔ اتنے میں میرے آقا بھی واپس چلنے لگتے ہیں، جانے کے بعد وہ یہودی آتا ہے، وہ آ کر کے میرا آقا کا دامن تھام لیتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں کے نبی آپ ہرن کو تو آزادی دے کر کے جا رہے ہو، آپ ہرن کو تو آزاد کر کے جا رہے ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جس طرح آپ نے ہرن کو آزادی دی ہے اسی طرح مجھے بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیجیے۔ آؤ میرے نبی کا اخلاق دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام صرف نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے، روزہ رکھوانے نہیں آئے تھے۔ اس ظلم اور جبر کے دور میں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے دور میں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے دور میں اللہ کے رسول نے بیٹی کی عظمت بتائی اور فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا۔ اللہ رب العزت کو ساری زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ قسم خدا کی آج ہم تم دیکھو بیٹی کی پیدائش پر، بیٹی کی پیدائش کے موقع پر رب سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے، ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے، ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے۔ کس لیے کہ پہلے تو تھی دوسری کہاں سے آ گئی، دوسری تو تھی تیسری کیسے آ گئی۔ میں کہتا ہوں میری بہن اگر تیرے پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہی کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اگر تو 50 سال کی ہو جائے یا 70 سال کی ہو جائے تو کچھ بھی کہلائے، لیکن اصل تو پہلے ماں باپ کی بیٹی ہے نا۔ قسم خدا کی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بیٹیوں سے حسد کرنے والوں، معاذ اللہ بیٹیوں کو اپنے لیے آر سمجھنے والوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر کے اپنی صحبت میں وہ تذکرہ کیا تھا کہ اب صحابہ اکرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے، غیب کے پردے ان کے نظروں پر سے اٹھ چکے تھے، بعض مقامات پر وہ بھی مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ جاتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کر نکل رہا ہے۔ اے آقا علیہ السلام اس گھر سے نور چھن کر کیوں نکل رہا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جا کے معلوم کرو، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا کسی بچی کی ولادت ہوئی ہوگی، اس لیے نور چھن کر نکل رہا ہے۔ یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ارشاد فرمایا، بیٹی کی ولادت پر ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر نکلتا ہے۔ بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں کما کے دے سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہارا نام بلند کر سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی وقاع کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے، لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، نبی کا قرب جس سے حاصل ہوتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ یقیناً بیٹے کی اہمیت یہ ہے کہ جنت کی بشارت ملتی ہو، نبی کا قرب ملتا ہو، جنت
جنت کی بشارت ملتی ہو، نبی کا قرب ملتا ہو۔ آؤ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، آج بھی عرب کے ظالم لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، 3 بیٹیاں ہو، ایک اکلوتا بیٹا ہو، 3 عدد جو بیٹیاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک بیٹا ہو، آپ جانیں جس چیز کی زیادہ قدر، جس چیز کی زیادہ کمی ہوتی ہے اس چیز کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اس اکلوتے بیٹے کو کیسے پلکوں پر بٹھایا جاتا ہوگا، کیسے اس کی قدر کی جاتی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم سفر سے آؤ تو پہلے اپنے اکلوتے بیٹے سے نہ ملو، وہ جو اکلوتا بیٹا ہے اس سے نہ ملنا، وہ جو 3 عدد بیٹیاں ہیں پہلے ان سے ملو۔ اور فرمایا اگر تم نے سفر میں کوئی تحفہ خریدا ہو یا کوئی چیز لی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیوں سے پہلے اپنے بیٹوں کو تحفہ مت دو، اس لیے کہ تم نے جو چیز سفر میں خریدی ہے خریدنے کے بعد تم اس کو اپنے بیٹوں کو مت دو، سب سے پہلے اپنے بیٹیوں کو دو۔ کس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اگر تم نے کوئی سفر میں تحفہ خریدا ہو اور وہ تحفہ لائے ہو تو اس بیٹے کو مت دینا، پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کو مت دینا، اس 3 عدد جو بیٹیاں ہیں ان کو تحفہ دینا، اس لیے کہ بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے۔ اگر تم نے وہ تحفہ بیٹیوں کے دینے سے پہلے بیٹے کو دے دیا تو بیٹیوں کا دل ٹوٹ جائے گا، بیٹیوں کا دل پھٹ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ آؤ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، گھروں کے اندر اسلامی ماحول بھی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم آؤ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام